دنیا بھر میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی معیشت کا دار و مدار یا تو زراعت پر ہے یا پھر لائف اسٹاک پر، اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں، لیکن حکومت آزاد کشمیر بھی آزاد کشمیر میں لائف اسٹاک کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران محکمہ لائف اسٹاک آزاد کشمیر نے شہریوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے اور اس سے شہری کس طرح مستفید ہوئے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر محمد اعجاز خان، ڈائریکٹر جنرل لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ آزاد کشمیر کے اندر جو لائف اسٹاک اینیملز ہیں، مینلی ان کے لیے جو کام کر رہا ہے، اس میں جو اینیمل ڈیزیزز ہیں ان کا کنٹرول اور ٹریٹمنٹ رسپانسبلٹی ہے ڈپارٹمنٹ کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اینیمل کی ڈیزیزز ہیں، اسپیشلی لائف اسٹاک کی، ان کی سرویلنس اور ڈیزیز ڈائگنوسٹک ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بریڈ امپرومنٹ، چونکہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو کیٹل ہے وہ لو پروڈکٹیو کیٹل ہے، تو اس کو اپ گریڈ کر کے اس کی ملک پروڈکشن بڑھانا ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے، جس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ میں ابھی ہمارا فائنینشیل ایئر 2 مہینے پہلے ختم ہوا ہے۔ میں اسی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فائنینشیل ایئر میں ہم نے 3 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں، جن میں ایک پروجیکٹ ہمارا تھا جس میں ہم ڈیری فارمرز کو بینک کے ذریعے لون دلواتے تھے، اور اس لون کا جو مارک اپ ہے وہ مارک اپ ڈپارٹمنٹ پہ کر رہا تھا۔ یہ ہمارا پروجیکٹ 300 ملین کا پروجیکٹ تھا جو جون میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اور اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے 300 ڈیری فارمز قائم کیے ہیں۔ الحمدللہ بڑا سکسیزفل یہ پروجیکٹ رہا ہے، اور وہ ڈیری فارمرز جنہوں نے بینک سے لون لے کے اپنے بزنس چھوٹے چھوٹے شروع کیے تھے، الحمدللہ وہ بڑے سکسیزفل رہے ہیں، اور یہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے ایک سکسیس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں، وہ پروجیکٹ یہ تھا، آپ نے کہا جی غریب لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو ہمارے جو لوگ ہیں غریب لوگ موسٹلی، ان کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ اپنے معاش کے لیے وہ مینلی لائف اسٹاک پہ ہے۔ لائف اسٹاک، ایگریکلچر، فارسٹری، یہ مین چیزیں ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں ٹوپوگرافی اور کچھ لینڈ ہولڈنگ کم ہونے کی وجہ سے اب جو لوگوں کی جو زیادہ انحصار ہے وہ لائف اسٹاک کے اوپر ہے، ان کے لائیولیہوڈ کا، معاش کا جو ہے۔ تو اب غریب لوگ جو موسٹلی دیہی علاقوں میں ہمارے رورل ایریاز میں رہتے ہیں، مور دین 80% لوگ، ان کی ارننگ کا 80% ڈپینڈنسی جو ہے وہ لائف اسٹاک کے اوپر ہے۔ تو اس میں غریب لوگوں کی سکت یہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے نا اب اچھی نسل کی گائے پرچیز کر کے رکھ سکیں۔ اس میں ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس میں ہم نے اعلیٰ نسل کی جو ہے گائے پرچیز کرنے پہ لوگوں کو سبسڈی دی۔ یہ ہمارا 126 ملین کا پروجیکٹ تھا، جس میں ہم نے پورے آزاد کشمیر میں یونیفارم ڈسٹریبیوشن کے ساتھ 2000 کیٹل پرچیز کروانی تھی لوگوں میں، اور فی کیٹل پہ فی کا جو ہے نا ہم نے لوگوں کو 50,000 کی سبسڈی دینی تھی۔ الحمدللہ یہ ہمارا بڑا سکسیزفل پروجیکٹ رہا ہے۔ اس میں ہم نے اس وقت تک 90% پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے 1500 کے قریب اینیمل پرچیز کروا لیے ہیں لوگوں سے، اور لوگوں کو ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں ہم نے یہ گورنمنٹ کا جو پیسہ تھا یہ اس پروجیکٹ کے ذریعے سبسڈی کی فارم میں 50,000 ڈائریکٹلی لوگوں کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوا ہے۔ اور الحمدللہ یہ اس پروجیکٹ کو ابھی 2 سال نہیں ہوئے ہیں، اور جو فرسٹ فیز میں پہلے یا دوسرے کوارٹر میں پہلے سال لوگوں نے یہ بچھڑیاں اعلیٰ نسل کی اور جو گائیں پرچیز کی تھیں، بے شمار ایسے ہیں جن کی کاونگ ہو چکی ہے اور ان کی ملک پروڈکشن اس وقت ہو رہی ہے، اور وہ ان کی گھر کی آمدنی کا ایک ذریعہ بن گیا۔ ہمارے پاس بے شمار ایسے کیس اسٹڈی ہیں جو اگر آپ ڈیٹیل میں کبھی آئیں تو ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسی عورتیں ہیں جن کا کوئی روزگار نہیں تھا، اور وہ گائے لے کے رکھنے سے اور اس کی دودھ جو ہے پیداوار کے بعد مارکیٹ میں سیل کرنے کے بعد ان کی آمدن کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ تو یہ ابھی ہم گورنمنٹ سے جو ہی ہمیں فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں تو ہم اسی کوارٹر میں ہوپ فلی ہم یہ 100% پروجیکٹ یہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیں۔ ہم نے آزاد کشمیر میں 8,300 کے قریب جو ہے نا وہ بچھڑے جو ہیں وہ فیٹن کی ہیں، یعنی فربا کی ہیں، اور جب وہ مارکیٹ میں گئے ہیں تو لوگوں کو اس سے بڑا پروفٹ جو ہے نا ان کا بڑھ گیا ہے۔
تو یہ بڑے سکسیزفل پروجیکٹ رہے ہیں اور لوگوں کو اس کا آتا ہوا فائدہ ہوا ہے. جی یہ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر میں پروڈکشن کا کافی مسئلہ رہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر معیاری قسم کا دودھ تھا اس کے اوپر کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے. لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اس کو انشور کروانے کے لیے اس کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اچھا جی، بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں دودھ کا ایک بڑا مسئلہ ہے. اس وقت جو ہماری پروڈکشن ہے ڈیلی بیسس پہ وہ سینسز کے مطابق 3 ملین لیٹر پر ڈے ہے، اور یہ ہماری پاپولیشن کے لیے کافی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارا دودھ جو ہے نا وہ باہر سے منگوایا جا رہا ہے، جس میں ریکوائرمنٹ ہماری پاپولیشن کے حساب سے اس سے تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہے. تو اب آپ نے کہا کہ یہاں پہ پھر بڑا ایشو رہا ہے ملک میں. اس میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. ملک کی جب باہر سے دودھ آ رہا تھا تو یہاں پہ ہم نے جب ٹیسٹنگ سٹارٹ کی یہاں پہ، تو اس ٹیسٹنگ کے اندر ہمیں ایسا دودھ بھی ملا جو کیمیکل سے تیار کیا گیا ہوا تھا، جو جعلی دودھ تھا، اور پھر ملاوٹ اور یہ ایشو بہت زیادہ ہے. اس میں ہم نے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے اپنی یہاں پہ ایک لیب جو ہے نا وہ اپ گریڈ کی، اور سینٹرل لیب اپ گریڈ کرنے کے بعد اس وقت آزاد کشمیر میں 6 لیب ہماری 6 ضلع کے اندر، جس میں راولہ کوٹ، باغ، کوٹلی، میرپور، بمبر، ان تمام جگہوں پہ ہماری یہ لیب ایکٹیو ہیں اور ملک کی ٹیسٹنگ کر رہی ہیں. ڈاکٹر فیضان سلطان، لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ ریسرچ سینٹر مظفر آباد آزاد کشمیر. مظفر آباد آزاد کشمیر بلکہ پورے آزاد کشمیر میں ریسرچ کا، لائف اسٹاک ریسرچ کا واحد ادارہ ہے جس میں لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہیں، اور یونیورسٹیز کے طلباء کو اور مینجمنٹل اکیڈمیز کی اسکل ڈیولپمنٹ والوں کے لیے، ان طلباء کے لیے یہاں عملی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. جی کرنٹلی ہمارے پاس جو جانور کھڑے ہیں اس وقت، وہ پچھلے 10 سالوں سے ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے جس پہ کراس بریڈنگ پہ کام کیا گیا ہے. امپورٹڈ جینیٹک سے، جرسی جینیٹک سے لوکل آزاد کشمیر کی گایوں میں وہ انسیمنیشن آرٹیفیشل طریقے سے کرنے کے بعد جو بچیاں پیدا کی گئی، بچے پیدا کیے گئے، ان کو بلوغت اختیار کرنے کے بعد ان کے آگے سے نئی نسل لی گئی آرٹیفیشل انسیمنیشن کے ذریعے. پھر اس طرح کرتے کرتے ہم اب تیسری پیڑھی پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دودھ کی پیداوار میں نمایاں اضافہ آیا ہے ان میں. اور ہم اس کے علاوہ یہ جانور اپنے ادھر لوکل کمیونٹیز کو، فارمرز کو سبسیڈائز ریٹ پہ دودھ بھی فروخت کرتے ہیں، اور مارکیٹ ویلیو سے جو بہت کم ہوتا ہے. ہمارے پاس اس وقت 35 جانور ہیں اس وقت. تو اس سے پہلے ہم نے 100 نمبرز تک بھی جانور مینٹین کیے، 80 نمبرز تک بھی جانور مینٹین کیے. اس وقت ہمارے پاس فنڈڈ پروجیکٹ چل رہے تھے. کرنٹلی ہمارے پاس کوئی ایسا فنڈڈ پروجیکٹ نہیں ہے. جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نارمل میزانیے میں بجٹ دیا جاتا ہے وہ 80 یا 50+ جانوروں کے لیے انتہائی کم ہے. اس لیے ہم نے جانور اپنے اب آکشن کیے ہیں اور جانور کم تعداد میں رکھے ہیں، اور ان کا بجٹ کیونکہ ان کی بیسک ضرورت ہونے کی وجہ سے بالکل پورا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ریسرچ کا ادارہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں ریسرچ پروٹوکولز، ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے بھی ایکسپینسز چاہیے ہوتے ہیں، جن کے لیے اسپیسیفکلی بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا گیا ہوا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے فاڈر پروڈکشن کے لیے ہمیں جو ہے نا لینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر ہمیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پرچیز کی جائے، ایک ہی مرتبہ پرمننٹ طور پر لینڈ پرچیز کی جائے، ایگری ایکوپمنٹس پرچیز کی جائیں، تاکہ جتنا زیادہ ہم ان کی ایگریکلچر پہ کام کریں گے، فاڈر پروڈکشن پہ کام کریں گے، رادر کہ ہم ان کی کمرشل فیڈ خریدیں اور ان کو پھر کھلائیں، وہ ایک ایکسپینس زیادہ ہو جاتا ہے. ان فیوچر ہمارے پاس ایک ڈیری یونٹ آ رہا ہے. ہمارے ڈی جی صاحب نے بتایا کہ اے ڈی پی میں انشاءاللہ شامل ہے. ہم 100 گایوں کا یونٹ ادھر بہت جلد لانچ کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہی ہمیں بجٹ ریسورسز ملیں گے ہم نمبر بڑھا لیں گے. دوسرا اس ریسرچ کا ادارہ، اس میں ماشاءاللہ 2 PhD تھیسز، ریسرچ تھیسز ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ مجھے 6 سال ہو چکے اس ادارے میں، اور میری موجودگی میں 2 MPhil کی اسٹوڈنٹ سپرویژن یہاں پہ میں نے کی ہے، اور جس پہ انہوں نے ان کی کراس بریڈنگ کی فزیکل پیرامیٹر سارے اور ریپروڈکٹیو پیرامیٹر سارے انہوں نے رپورٹ کی ہیں. اس کے علاوہ ملک پہ ایک اسٹوڈنٹ نے کام کیا ہے، جس پہ انہوں نے ملک کی کمپوزیشن، کوانٹٹی اور کمپیریزن پہ کام کیا ہے. دیسی گایوں کے دودھ میں اور کراس بریڈ سے جو پیدا کیے گائیں ہیں ان کے دودھ میں کیا فرق ہے. یہ ادارہ ایک آنے والے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ اپنے لائف سٹاک اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اپنے پروجیکٹ ڈیزائن کریں، ہمارے ادارے میں آئیں. ان کو بالکل سپورٹ ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ریسرچ اپنی کنڈکٹ کریں. میرا نام عابد حسین ہے. میں نے 2019 میں محکمہ لائف سٹاک کے تعاون سے یہ کاروبار شروع کیا.
गाय का। अल्लाह का करम हुआ, बीच में से कोरोना आ गया, हमारा नुकसान हुआ कोरोना की वजह से, क्योंकि हमें तमाम होटल और कारोबार बंद रखे। हमारा तकरीबन 100 लीटर रोज़ाना का दूध ज़ाया होता रहा। उसकी वजह से तकरीबन डेढ़ 2 साल तक हमारा नुकसान भी हुआ है बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने करम किए, कर्ज़ा वगैरह तो बन गया। शौक़ इतना था कि ये जानवर मेरे पास, जो उस वक़्त मैंने 5 जानवर लिए थे, जो 2-2 लाख रुपए का लिया था हमने। आज यही जानवर हमारे पास 6-6, 7-7 लाख रुपए का एक जानवर है। अल्लाह का करम है, ये हमारे पास 9-10 जानवर हैं। ये आज वो जो जानवर थे उनमें से इतना हो गया कि मेरा लकड़ी वगैरह का कारोबार था, मैंने वो भी इसी में इन्वेस्ट कर दिया। शौक़ था और मैंने ये काम कर दिया। तकरीबन जब ये ठीक हो जाएगी तो फिर तकरीबन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2-2.5 लाख रुपये मंथली, इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज चीज़ें खुराक वगैरह महंगी हो गई है। पहले जिस तरह खुराक थी उस वक्त तो तकरीबन ये 3-3.5 लाख रुपये बचना था, लेकिन खुराक महंगी हो रही है। इसकी वजह जब ये बच्चे डिलीवर करेंगी, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी, तो फिर ये तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए जो इसका शुरू हो जाएगा, जिसमें 2 लाख खर्चा होगा और लाख 1 रुपया या 1.5 लाख बचत होगी। डॉक्टर शाहिद साहब ये जो बड़ा ताउन करते हैं हमारे साथ, इनका भी दिली तौर पर बहुत ही मशकूर हूँ, क्योंकि जिस वक्त भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये हमें देते रहें। आजकल मेरे ख्याल में दवाइयाँ कोई शार्ट हैं। हुकूमत से अपील करूँगा कि लाइफ स्टॉक को कोई दवाइयाँ वगैरह दें ताकि ये हमें देते रहें। मैं सऊदी अरब होता था, 2015 में पाकिस्तान आया, अपना छोटा सा सेटअप किया और 3 बार मुझे अदारे से मुर्गियाँ मिली और अल्लाह ने बड़ा अच्छा सिस्टम चलाया। बच्चों को अंडे मिलते रहे, उसके अलावा जनाब हम लोग बेचते भी रहे। ये अदारा बहुत बेहतरीन खिदमत कर रहा है और बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन है। आपको मुर्गियाँ अदारे से सब्सिडाइज रेट पर मिली थी या? जी हाँ, ये मुझे मिली थी 1345 या बस 1345 की। ये मैंने ली थी 3 बार और ये 6 पीस मसलन देते थे। 1345 रुपये में 6 पीस देते थे और 3 बार मैंने लिए। लेकिन इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और सबसे अच्छा तो ये हुआ कि हमें अंडा जो है ना ख़रीदना नहीं पड़ा और बच्चे हमारे अंडे भी खाते थे। उसके अलावा हम लोग जो बच जाते थे वो हम लोग फ़रोख्त भी करते थे। यानी इन मुर्गियों से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे इस मुर्गियों का ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को इसमें रोज़गार भी मिल गया, 4 पैसे भी आने शुरू हो गया। मेरा नाम साहिद है, तो मैं हमेशा से मुर्गियाँ रखती आई हूँ और जब पहली दफ़ा मिली थी ना 1350 में, वो भी इन्हीं की तरफ से मिली थी। तो हमें ज़रूरत के बाद जब अंडे वगैरह ज़रूरत होते हैं, बाकी जो भाई जाते हैं हम बेचते हैं, कोई ना कोई इनकम हो जाती है। तो उसके बाद अंडे के बाद जब फ़ारग होती हैं मुर्गियाँ तो फिर ज़बह कर लेते हैं, बाज़ औक़ात सदका दे देते हैं, कोई मसला नहीं होता है इसमें। तो चाहिए, हर औरत को चाहिए घर में अपने काम के लिए रखें, वो अपनी ज़रूरत के लिए मेहनत करें।